فضائل اعمال پہ زیادہ زیادہ جو کرامتیں ہیں نا اس پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کی سند مستند نہیں ہے. بس جو زیادہ زیادہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث نے جو کرامتوں کے اتنے واقعات لکھے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے. تو اس کا شیخ الحدیث جواب دے سکتے تھے کہ بھئی میں نے جن کتابوں سے نقل کی مجھے ان پر اعتماد ہے, اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے تو قبول نہ کرے. دیکھیے مفتی صاحب یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں اپنے اس بیان میں کتب فضائل کی دفاع کرتے ہوئے کہ جی زیادہ سے زیادہ اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو کرامات ہیں یہ مستند طور پر ثابت نہیں ہیں, ان کی سندیں نہیں ہیں. لیکن شیخ الحدیث صاحب نے کہا, وہ کہہ سکتے تھے کہ جی آپ کو اعتماد نہیں تو نہ صحیح, مجھے اعتماد ہے میں نے نقل کر دیا. حالانکہ بات صرف اتنی نہیں ہے, معاملہ صرف کرامات کا ہی نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں. مثال کے طور پر اس میں ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو براہ راست قرآن مجید کے خلاف ہے. قرآن مجید کی تعلیمات کچھ کہہ رہی ہیں اور فضائل صدقات یا فضائل اعمال وہ کچھ اور بیان کر رہا ہے. آپ کے سامنے عرض کروں گا سورہ آل عمران آیت نمبر 185. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن تمہیں تمہارا پورا پورا اجر ملے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, کہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ یقیناً کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور نہیں ہے دنیا مگر دھوکے کا سامان. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اور یہ عام جملہ الحمدللہ آیت کا یہ حصہ اتنا عام ہے کہ عام عوام مسلمانوں کو بھی یہ آیت یاد ہوتی ہے کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 34-35, فرمایا وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. افئن مت فهم الخالدون, اگر آپ فوت ہو گئے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہم تمہیں آزمائیں گے شر کے ساتھ آزمائش کرتے ہوئے اور تمہیں ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے. اس سورۃ الانبیاء کی آیات ہے. ان آیات کی تفسیر میں آسان ترجمہ قرآن تشریحات کے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ سورہ طور آیت نمبر 30 میں مذکور ہے کہ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ ہم ان کی موت کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے انتقال کے موقع پر وہ خوشی منائیں گے. اسی کے جواب میں یہ آیات نازل ہوئی کہ اول تو موت ہر شخص کو آنی ہے, اور کیا خود یہ خوشی منانے والے موت سے بچ جائیں گے؟ یعنی آیات کا یہی مفہوم ہے کہ ہر شخص کو موت آنی ہے, کسی شخص کو موت سے مفر نہیں. انبیاء علیہ السلام کی موت کا تذکرہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا. اللہ رب العالمین نے ان کی موت کے واقعات کو بیان فرمایا, ان کی موت کی خبر دی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں. اسی طرح سورۃ العنکبوت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون, ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے پھر لوٹ کر تمہیں ہمارے پاس ہی آنا ہے, تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ گے. اس کی تفسیر میں مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں چونکہ اس سے پہلے, اس آیت سے پہلے ہجرت کا حکم ہے, ہجرت سے متعلق آیت ہے, تو مفتی تقی عثمانی صاحب اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں یعنی اگر ہجرت کرنے سے اس لیے رکاوٹ محسوس ہو کہ اپنے عزیزوں دوستوں کو چھوڑنا پڑے گا تو یہ جدائی کبھی نہ کبھی تو ہونی ہی ہے, کیونکہ ہر انسان کو موت آنی ہے. یہ قرآن مجید کا اٹل فیصلہ ہے, کسی انسان کو موت سے مفر نہیں, ہر انسان کو موت آنی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برعکس فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث زکریا کاندھیلوی صاحب وہ کچھ مختلف ارشاد فرماتے ہیں. مثال کے طور پر صفحہ نمبر 660 ہے, حصہ دوم ہے فضائل صدقات کا. اس میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں شیخ ابو یعقوب سنوسی
کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک مرید آیا اور کہنے لگا میں کل ظہر کے وقت مر جاؤں گا. چنانچہ دوسرے دن ظہر کے وقت مسجد حرام میں آیا, طواف کیا اور تھوڑی دور جا کر مر گیا. میں نے اس کو غسل دیا اور دفن کیا. جب میں نے اس کو قبر میں رکھا تو اس نے آنکھیں کھول دی. قبر میں رکھنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی. میں نے کہا مرنے کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے. راؤد نامی کسی کتاب کے حوالے سے لکھا ہے. پھر ایک بزرگ کا قصہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرید کو غسل دیا, اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا. میں نے کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے, مجھے معلوم ہے کہ تو مرا نہیں, مجھے معلوم ہے کہ تو مرا نہیں. اب مرید کو غسل دینے گئے تھے, زندہ کو تو غسل دیا جاتا نہیں, لیکن بہرحال اس نے انگوٹھا پکڑ لیا اور کہا میرا انگوٹھا چھوڑ دے, مجھے معلوم ہے کہ تو مرا نہیں. یہ ایک مکان سے دوسرے مکان میں انتقال ہے, انہوں نے میرا انگوٹھا, اس نے میرا انگوٹھا چھوڑ دیا اور مرا نہیں. پیچھے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کا ہر عاشق زندہ ہی رہتا ہے, مرتا نہیں. اسی طرح صفحہ نمبر 669 پر بھی انہوں نے یہ بات, اسی طرح کی ایک بات نقل کی. کہتے ہیں کہ ابو علی روزباری کہتے ہیں کہ ایک فقیر میرے پاس عید کے دن آیا, بہت خستہ حال, پرانے کپڑے. کہنے لگا یہاں کوئی پاک صاف جگہ ایسی ہے جہاں کوئی غریب فقیر مر جائے؟ میں نے لاپرواہی سے لغو سمجھ کر کہہ دیا کہ اندر آ جا اور جہاں چاہے پڑھ کے مر جا. کہتے ہیں وہ اندر آیا, وضو کی, چند رکعت نماز پڑھی اور لیٹ کر مر گیا. میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور جب دفنانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ اس کے منہ پر سے کفن ہٹا کر اس کا منہ زمین پر رکھ دوں تاکہ حق تعالی شانہ اس کی غربت پر رحم فرمائے. میں نے اس کا منہ کھولا, اس نے آنکھیں کھول دی. کس نے؟ وہی جو یہ کہنے آیا تھا یہاں کوئی مرنے کی جگہ ہے, اور پھر اس نے مرنے کی جگہ کا جب بتایا کہ یہاں مر جاؤ, 2-4 رکعتیں پڑھی اور مر گیا. اب مرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھول دی, مرنے کے بعد. آگے سنیے, کہتے ہیں میں نے پوچھا میرے سردار کیا موت کے بعد بھی زندگی ہے؟ کہنے لگا میں زندہ ہوں, اللہ کا ہر عاشق زندہ ہوتا ہے. میں کل قیامت میں اپنی وجاہت سے, اپنی وجاہت سے تیری مدد کروں گا. اللہ کا عاشق زندہ ہوتا ہے, میں زندہ ہوں, یعنی مرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میں زندہ ہوں. مزید سنیے, شیخ الحدیث صاحب صفحہ 671 پر اس قسم کی ایک اور بات نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ابو سعید خزار کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں تھا, باب بنی شیبہ سے نکل رہا تھا, یعنی حرم شریف کے دروازوں میں سے ایک دروازہ باب بنی شیبہ. فرماتے ہیں اس سے نکل رہا تھا, دروازے سے باہر میں نے ایک نہایت خوبصورت آدمی کو مرے ہوئے پڑا دیکھا, مرے ہوئے پڑا دیکھا, مرا ہوا تھا وہ. کہتے ہیں میں جو اس کو غور سے دیکھنے لگا تو وہ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا, ہنس رہا ہے, مردہ ہے, ہنس رہا ہے, اور کہنے لگا ابو سعید تمہیں معلوم نہیں کہ محبت والے دوست مرا نہیں کرتے, ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. آپ سن رہے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ فضائل صدقات صفحہ 671, کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی, انشاءاللہ ہم اسکین ساتھ لگا دیں گے, آپ پڑھ لیجئے گا, اور بہت سو کو تو پہلے ہی معلوم ہوگا. فرماتے کیا ہیں کہ دوست, محبت والے دوست مرا نہیں کرتے, ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. مرا نہیں کرتے, ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے ہیں. یہ باقاعدہ قانون بتا رہے ہیں کہ اولیاء اللہ کے دوست نیک لوگ مرا نہیں کرتے, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34-35 میں فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ
مت فهم الخالدون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی. اگر آپ کی موت واقع ہوئی تو کیا یہ کافر لوگ بچ جائیں گے، ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے؟ نہیں، موت انہیں بھی آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. رب کریم نے فرمایا کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن زکریا صاحب فرماتے ہیں اللہ کے ولی مرا نہیں کرتے، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتے. اب مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے تھے نا کہ زیادہ سے زیادہ جو اعتراض ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جی یہ کرامتیں ہیں، ان پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ان کی سند مستند نہیں ہے. مفتی صاحب یہ کون سی کرامت ہے؟ ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 جگہ بار بار انہوں نے یہ بات لکھی. شیخ الحدیث زکریا کاندھیلوی صاحب نے بار بار یہ بات لکھی. عالم تھے ماشاءاللہ، جانتے تھے، ان آیات کو بخوبی سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ لکھا کہ جناب اللہ کے اولیاء مرتے نہیں، بس ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جایا کرتے. یہ سب کیا ہے؟ یہ کون سی کرامت ہے؟ یعنی ان کا یہ لکھنا. آپ کہیں گے جی وہ جو مرنے کے بعد ہنس بول رہے تھے یہ ان کی کرامت ہے، وہ جو مرنے کے بعد باتیں کر رہے تھے یہ ان کی کرامت ہے، انگوٹھا پکڑ لیا، کہہ کے مارنے لگے، لوگ ڈر گئے، بھاگ گئے، یہ اولیاء کی کرامت ہے. چلیے اگر اس کو کرامت مان بھی لیا جائے، ویسے تو اکثر عموماً اس قسم کے من گھڑت قصے ہوتے ہیں، قرآن مجید کے خلاف ہیں، یقیناً آیات آپ کے سامنے انشاءاللہ عرض کر دوں گا. لیکن یہ جو زکریا صاحب ان سے نتیجہ نکال رہے ہیں کہ جی اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ زندہ رہتے ہیں، ان کا مرنا کیا ہوتا ہے کہ ایک عالم سے دوسرے عالم منتقل ہو جاتے ہیں، یہ جو قرآن مجید کی نصوص قطعیہ کے خلاف ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. رب نے ایک نہیں 2-3 جگہ بار بار یہ فرمایا، دوبارہ یہ بات ارشاد فرمائی، تاکید کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو بار بار بیان فرمایا. لیکن اس کے باوجود زکریا صاحب کا یہ کہنا کہ اللہ کے ولی مرتے نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اس میں کرامت والی کیا بات ہے؟ یہ کوئی کرامت تو نہیں ہے، یہ تو ان کا بیانیہ ہے، یہ تو ان کا نظریہ ہے، یہ تو ان کا عقیدہ ہے، یہ تو ان کا فہم ہے، یہ تو ان کی سوچ ہے، فکر ہے، نظریہ ہے، جو انہوں نے قلم کے ذریعے سے کتاب کاغذ پر انڈیل دیا اور کتاب میں محفوظ ہو گیا. اور یہ وہ کتاب ہے جو ہر مسجد میں، ہر گھر میں، محلے میں، کارخانوں میں، دکانوں میں، بازاروں میں، مارکیٹوں میں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے. لوگوں کو گویا اس میں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ اولیاء مرتے نہیں، اولیاء زندہ